باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ایک گزارش ہے، آپ اس گزارش کو پہلے سماعت فرما لیں کہ دیوبندیوں کا جاہل مولوی جس کا نام عمیر قاسمی ہے، اس نے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب احکام شریعت کی ایک عبارت پر اس نے اعتراض کیا ہے۔ پہلے آپ اس اعتراض کو سن لیجئے، اور ایک بات اور آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچا دوں کہ یہ اعتراض صرف اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے امام المحرفین 2 نمبری امام اہل سنت سرفراز صفدر اور اس کے جاہل متکلم الیاس گھمن نے اپنی اپنی کتاب میں بھی یہ اعتراض کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اعتراض کو آپ سن لیجیے، اس کی آڈیو دیکھ لیں، پھر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ یہ خود اپنے ہی کیے گئے اعتراض میں ڈوب کر مر جائے۔ لیکن احمد رضا غلط مسئلہ لکھ کر، غلط مسئلہ بتا کر بھی رجوع نہیں کرتا تھا۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے احکام شریعت۔ یہ کتاب ہے احکام شریعت، اس کا صفحہ نمبر 200 یا 170 ہے، صفحہ نمبر 173۔ صفحہ نمبر 173 میں کیا مسئلہ لکھا ہے، انشاءاللہ ایسا مسئلہ پیش کروں گا، حالانکہ مشہور چیز ہے، لیکن رجوع کی بات ہے نا، غلط لکھنے کے بعد رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ بھی تو مسئلے مسائل کی کتاب ہے، مسئلے مسائل کا ہی ذکر ہے اس میں، تو رجوع کرتے تھے تو کیسا رجوع کرتے تھے یہ بھی دیکھیں۔ صفحہ نمبر 170 ہے، یہ احکام شریعت ہے، آپ کو دکھ رہی ہوگی۔ اس کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ کیا داڑھی مڈانے اور خشخشی کرانے والا اور حد شرعی سے کم رکھنے والا فاسق ہے یا نہیں، اس کے پیچھے نماز فرض خواہ تراویح وغیرہ وہ جائز ہے کہ نہیں، مسئلہ پوچھا گیا۔ کیا کہتے ہیں حضرت یہ صاحب جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ داڑھی مڈانے اور کتروانے والا فاسق معلن ہے، اور اسے امام بنانا گناہ ہے، فرض ہو یا تراویح کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں۔ حدیث میں اس پر غضب اور ارادہ قتل وغیرہ کی وعید وارد ہیں، اور قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں اشفاق رضا صاحب سے، کون سا وہ قرآن ہے جس میں داڑھی نہ رکھنے والے پر، داڑھی مڈانے والے پر لعنت کی گئی ہے؟ وہ آیت آپ پیش کر دو۔ اچھا، آیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اگر نہ پیش کر پاؤ، اور نہ پیش کر پاؤ گے، اور انشاءاللہ تا قیامت نہ پیش کر پاؤ گے، کیونکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں قرآن میں، تو آپ احمد رضا کا اس سے رجوع دکھا دیجئے۔ احمد رضا کا اس سے رجوع دکھا دیجئے کہ حضرت کہ آپ کے یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو بڑے جلدی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ جس بندے کا علم اتنا کوڑا کہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں داڑھی کے متعلق لعنت کی گئی کہ نہیں کی گئی ہے، اس کو تم اپنا امام مانتے ہو اور اس کے رجوع کے قائل ہو، تو یہ رجوع دکھائیے گا آپ ایک بار۔ عمیر قاسمی، تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ جس احکام شریعت کی عبارت پر تیرا اعتراض ہے، اگر تو اپنے گھر کی خبر رکھتا، اپنے گھر کے مولویوں اور اپنے باپ داداؤں کی کتاب کو تو پڑھتا، تو یہ گندی زبان چلانے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچتا۔ اب میں تجھے تیرا آئینہ ذرا دکھا دوں۔ یہ اسکرین پر اس وقت کتاب ایک موجود ہے، دیکھ لے۔ کتاب کا نام ہے اسلام میں داڑھی کا مقام، لکھنے والا تیرا مولوی، تیرا مفتی، تیرا فقیہ العصر، جس کا نام ہے مفتی رشید احمد۔ یہ احکام شریعت کی اسی عبارت کو بطور تائید اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 42 پر لکھتا ہے، اور ہیڈنگ کیا ہے؟ سن، فاضل بریلوی مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکمل عبارت نقل کر کے اور حوالہ دیا احکام شریعت صفحہ نمبر 192 کا۔ جو تو نے فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر لگانے کی کوشش کی، اور جو تو نے جہل کا حکم لگایا اور ہمارے امام پر طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کی، ہمت کر عمیر قاسمی، اب تجھے تیرے پورے ذریت کو چیلنج ہے کہ تو ہمت کر، اس پر لگا فتویٰ۔ اور اب میں تیرے گھر سے تیرا ایک حوالہ پیش کر دوں کہ تیرا 2 نمبری امام اہل سنت تیرے گھر کا اصول کیا بیان کرتا ہے، کہ اگر کوئی مصنف اپنی تائید میں کسی کی عبارت پیش کرے اور اس کے کسی بھی حصے سے اختلاف نہ کرے،
تو وہ اس مصنف کا ہی نظریہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبارت احکام شریعت میں ہے، اس کو بطور تائید اور بطور دلیل بنا کر تمہارے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا، گویا کہ تمہارے مولوی کا بھی نظریہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے۔ یہ تفریح الخواطر کا بھی حوالہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو دیکھ لے۔ تیرے گھر کے اصول سے، تیرے 2 نمبری امام اہل سنت کے اصول سے یہ بات مثل آفتاب روشن ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت میں کسی طرح کا کوئی غبار یا کسی طرح کا کوئی اعتراض تیرا نہیں بنتا۔ اب میں تیرے سامنے 2 چیز اور پیش کر دوں، 2-3 چیز اور پیش کر دوں تاکہ تو بھی پتا چلے نا کہ تو کتنا بڑا جاہل ہے۔ عمیر قاسمی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض میں اور حسد میں جو تو نے اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض تیرا کتنا جاہلانہ اعتراض ہے، اس کو میں بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ سن، اسکرین پر موجود ہے بخاری شریف کتاب التفسیر، حدیث پاک نمبر ہے 4886۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اس عورت پر لعنت ہے جو گودنے والی ہے، گدوانے والی ہے اور اپنے دانت میں کھڑکی بنوانے والی ہے، ان عورتوں پر جو ہے لعنت ہے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ہم نے سنا ہے کہ آپ ان عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو گودتی ہیں، گدواتی ہیں اور جو کھڑکیاں بنواتی ہیں اپنی دانتوں میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کرتا ہوں، اور میں کیوں نہ کروں جبکہ قرآن کریم میں اس پر لعنت موجود ہے اور اللہ کے نبی نے لعنت کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور یہ تو بات کہیں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ آیت کون سی پڑھی تھی؟ آپ نے آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قالت بلا قال فإنہ قد نہا عنہ قالت فإنی ارى اہلک یفعلونہ، اور اس نے قرآن کریم کی آیت آپ نے پیش کی۔ اب میں عمیر قاسمی تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کو آپ نے دلیل بنا کر ان عورتوں کو لعنت کی جو عورتیں گودتی گدواتی ہیں۔ تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں کہاں صراحت موجود ہے، کہاں صریح لفظ میں یہ موجود ہے کہ گودنے والے پر اللہ کی لعنت ہے؟ کہیں موجود ہے تو مجھے بتانا، اور وہ آیت یہاں پر اگر اس حدیث پاک میں موجود ہے تو وہ دکھانا۔ تو اب ہم سے صراحت طلب کرنے والے اور ہم سے صریح آیت کا مطالبہ کرنے والے، یہ تیرا پاگل پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استدلال کیا ہے وہی استدلال کیا ہے جس طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیا۔ عمیر قاسمی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے قرآن کریم میں جو داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی کترواتا اور داڑھی چھیلتا ہے، یہ تیرے گھر میں بھی ہے لیکن تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ میں تیرے گھر سے کچھ حوالہ پیش کر دوں۔ کتاب کا نام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 7، لکھنے والا تمہارا مولوی یوسف لدھیانوی۔ یہ کیا لکھتا ہے ذرا غور سے سن لو، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 87۔ وہ لکھتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کرنے کے لیے کس منہ سے حاضر ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ تیرا مولوی کہتا ہے کہ جو شخص اب داڑھی چھلوا کر، داڑھی کٹوا کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ مقدس میں سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اب عمیر قاسمی تو بتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دے اور جو حضور کو ایذا پہنچائے، اس پر قرآن کریم میں لعنت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا ہے وہ صحیح بیان کیا ہے، لیکن دیدہ کوڑھ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اور وہی طرز استدلال ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب میں تیرے سامنے دوسرا حوالہ پیش کرتا ہوں تیرے دوسرے مولوی سے۔ اب عمیر قاسمی، اب یہ تمہارا مولوی زکریا جس نے داڑھی کے تعلق سے کتاب لکھی ہے، اسکرین پر تیرے کتاب موجود ہے،
اس کو غور سے پڑھ لے. کیا لکھتا ہے سن. لکھتا ہے تیرا مولوی کہ جب غیر مسلموں کے داڑھی منڈانے اور مونچھیں بڑھانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو جو لوگ امتی کہلاتے ہیں ان کے اس ناپاک فعل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اب دو حوالہ تیرے گھر کا میں نے پیش کیا کہ داڑھی کتروانے والے اور داڑھی منڈوانے والے سے حضور کو اذیت پہنچتی ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے. اور جو حضور کو تکلیف دے، جو حضور کو ایذا پہنچائے، اس پر صاف اور صریح لفظ میں قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا. لیکن تجھے تو بغض ہے اعلیٰ حضرت سے، تجھے کہاں سے نظر آئے گا؟ پتا چلا کہ جو نبی کو اذیت دے اس کے لیے لعنت کا تو حکم قرآن کریم میں ہے، اور داڑھی کٹوانا حضور کی اذیت کا سبب ہے، حضور کے اذیت اور حضور کو تکلیف دینے کا باعث ہے. ابھی تو یہ میں کچھ حوالے پیش کر رہا ہوں، میں اتنا حوالہ پیش کروں گا کہ تو اپنی ہی کتاب میں غرق ہو جائے گا. اور ابھی تو تھانوی کا حوالہ باقی ہے، میں ابھی پیش کرتا ہوں، تو سنتا چل. عمیر قاسمی، ایک حوالہ میں تمہارے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے اسلام میں داڑھی کا مقام، لکھنے والا تیرا فقیہ العصر، تیرا مفتی رشید احمد. اس نے صفحہ نمبر 29 پر تحریر کیا ہے کہ داڑھی کے وجوب کی ایک اہم اور باوزن دلیل یہ ہے کہ داڑھی منڈانے کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت و نفرت ہے. اب میں نے 3 حوالہ پیش کیا تیرے گھر سے اور یہ ثابت کر دیا کہ داڑھی منڈانے والے سے، داڑھی کتروانے والے سے، داڑھی چھیلنے والے سے حضور کو اس سے نفرت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اور جو حضور کو تکلیف دے، جس سے حضور کو اذیت پہنچے، اس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو استدلال کیا ہے وہی استدلال جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی کون سی آیت پڑھی وہاں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ جو نبی کو اذیت دے اس کے لیے لعنت قرآن کریم میں موجود ہے. اب میں تیرے تھانوی کا حوالہ پیش کر دوں تاکہ تجھے کچھ سکون آ جائے کہ تھانوی نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے. عمیر قاسمی، اب ایک حوالہ میں تمہارے ابا جی تمہارے حکیم صاحب کا پیش کر دوں. کتاب کا نام ہے امداد الفتاوی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 151. اسکرین پر موجود ہے، عبارت غور سے سنو. تمہارے مولوی صاحب لکھتے ہیں، تمہارے حکیم صاحب، کہ حلق لحیہ تغییر خلق اللہ ہے اور تغییر خلق اللہ کا حرام ہونا قرآن میں موجود. پس حلق لحیہ کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا. اب میں تم سے اور تمہاری پوری ذریت سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ تغییر خلق اللہ جو ہے کا حرام ہونا قرآن میں کہاں ہے، اور حلق لحیہ کا حرام ہونا قرآن میں کہاں ہے؟ کس آیت سے اس کے حرام ہونے پر دلیل تمہارا مولوی دے رہا ہے، تمہارا حکیم الامت؟ ذرا اس کی آیت کی نشاندہی اور وہ آیت ذرا سا پڑھ کے بتا دینا جواب دینے کے وقت. جب تم جواب دو گے تو وہ آیت بھی بتا دینا. اچھا، دوسری بات، تمہارا مولوی ایک کتاب اور لکھتا ہے، ذرا اس پر بھی ایک سوال ہے میرا. تمہارا مولوی ہے، کتاب کا نام ہے داڑھی ضرور رکھوں گا، صفحہ نمبر 102. اسکرین پر تمہارے کتاب موجود ہے. کتاب کا نام ہے داڑھی ضرور رکھوں گا، لکھنے والا مولوی اسحاق. یہ کیا لکھتے ہیں کہ کم از کم ایک مشت داڑھی قرآن و حدیث اور فقہائے اربعہ سے ثابت ہے. اب تم مجھے وہ آیت بتا دو جس سے ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے قرآن سے ثابت ہے. ایک مشت داڑھی کا حکم قرآن میں کہاں ہے، ذرا تم مجھے بتا دینا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی. میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں. قرآن کریم پر جھوٹ بولنا، حدیث پر جھوٹ بولنا، یہ تمہارا وتیرہ ہے، تمہارے بڑوں کا وتیرہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں. اور میں نے اعلیٰ حضرت کے حقانیت کو تیرے گھر سے ثابت کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت
تمہارے مولوی نے اپنی کتاب میں بطور تائید تحریر کی۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا کہ داڑھی منانے والے پر قرآن کریم میں لعنت ہے، میں نے ثابت کر دیا کہ تمہارے مولویوں نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے، اگر وہ داڑھی چھلواتا کترواتا ہے تو حضور کو اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے، اور جو حضور کو تکلیف دے اس کے لیے قرآن کریم میں لعنت موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم پر جھوٹ بولنا یہ تمہارا وتیرہ ہے۔ اس کے لیے میں تمہارے سامنے حوالے تو بہت ہیں، لیکن میں صرف ایک حوالہ پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، تاکہ تمہارے تابوت میں ایک کیل جو ہے نصب کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم پر جھوٹ بولنا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر کا ذرا نظارہ کرا دوں۔ یہ کتاب کا نام ہے کتاب النوازل، لکھنے والا تمہارا سلمان منصور پوری، مفتی ہے تمہارا۔ کس طرح جھوٹ بولتا ہے قرآن کریم پر، یہ دیکھو۔ لکھتا ہے کہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود و سلام بھیجنے کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ اب عمیر قاسمی، میں تجھے اور تیری پوری ذریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک آیت ایسی بتا دو کہ جس میں یہ صراحت موجود ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اور یاد رکھنا، اپنے تھانوی جی کی طرح مکر مت کرنا، وہ آیت مت پڑھنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس میں نام پاک کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں درود و سلام پڑھنا ہے صرف۔ نام سن کر درود پڑھنے کا تذکرہ کہاں ہے؟ یہ تجھ پر قرض ہے، صبح قیامت تک اس قرض کو اتارنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے مسلک کے شر سے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ہمت ہو تو ایک ایک حوالے کا جواب حوالہ کے ساتھ دینا، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کس طرح سے تم اس کا جواب دیتے ہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔